یہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو تمام انسانوں کو جینے کا صحیح راستہ بتلاتا ہے۔ میں تو راستہ ہی بھول گیا، بھائی صاحب ذرا میری رہنمائی فرما دے، پتہ نہیں ہم راستہ بھٹک کر کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ارے بھائی کہیے تو صحیح، آپ کو کہاں جانا ہے؟ راستہ بتانا تو کیا، اگر مجھے وہ جگہ معلوم ہوئی تو میں خود ہی آپ کو وہاں پہنچا دوں گا۔ بھائی صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ہمیں کسی سیلون کی دکان تک پہنچا دیں، ہم داڑھی بنوانے کے لیے جا رہے تھے کہ راستہ بھول گئے۔ اچھا اسی لیے آپ سیلون کی دکان تلاش کر رہے ہیں؟ اچھا آپ یہ تو بتائیے کہ تم دونوں ہندو ہو یا مسلمان؟ نہیں بھائی آپ کیسی بات کرتے ہو، ہم تو کٹر مسلمان ہیں، آپ ہمارے اندازے سے اتنا بھی نہیں پہچان سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلمان ہو کر داڑھی منڈوائی جائے یہ تو ڈھونڈ مرنے کا مقام ہے۔ سچ ہے اب وہ زمانہ آ گیا ہے جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانے میں لوگ انبیاء کی سنتوں سے بھی اعراض کرنے لگیں گے۔ ارے بھائی صاحب آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی جاہل یا گوار ہیں، ہم بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اب داڑھی کا رواج ختم ہو گیا ہے؟ اس سے تو 20 سال کا جوان بھی 70 سال کا بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔ داڑھی رکھنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، عورتیں نفرت کرنے لگتی ہیں، بازاروں میں لوگ چچا اور بابا کہہ کے پکارتے ہیں۔ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بہتر طریقہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ آپ کے اخلاق و کردار آپ کا رہن سہن ہر شعبے کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ میں تو اس ڈر سے کہ بازاروں میں لوگ چچا اور بابا کہیں گے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ارے بھائی صاحب میں بہت دیر سے آپ کی باتیں برداشت کر رہا ہوں، چونکہ میرا مزاج کسی سے بلا وجہ الجھنے کا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کی باتیں برداشت کر رہا تھا، مگر آپ آگے حد سے بڑھے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس داڑھی کے واجبیہ پر ہونے کی کوئی دلیل ہو تو بتا دے، ورنہ خاموش ہو کر ہمارا راستہ چھوڑے۔ اچھا تو آپ دلیل لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ ارے بھائی یہ بات بھی آپ ثابت کریں نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بھائی آپ لوگ اس قدر بحث کیوں کر رہے ہیں؟ میں راستے سے جا رہا تھا مگر تمہاری نوک اور جھوک سن کر رک گیا، آخر کیا معاملہ ہے؟ کیا بتاؤ مولانا صاحب، میں نے ان لوگوں سے داڑھی کٹانے کو منع کر دیا، اب یہ لوگ مجھ سے دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی ایک نہیں سینکڑوں دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے خالف المشرکین وعفوا اللحى، مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے انہکوا الشوارب وعفوا اللحى، مونچھیں کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب بات ہماری سمجھ میں آ گئی، مگر میرے ذہن میں ایک سوال ہے، کیا داڑھی کی کوئی مقدار بھی ہے یا ہلکی پھلکی داڑھی رکھنے سے کام چل جائے گا؟ نہیں بھائی داڑھی کی شرعی مقدار ہے، یعنی 1 مشت کی بقدر داڑھی رکھنا واجب ہے۔ ہاں 1 مٹھی سے زائد داڑھی کو کاٹا جا سکتا ہے۔ لیکن مولانا صاحب جب ہم داڑھی رکھ کر کسی آفس میں ملازمت یا امتحان وغیرہ میں شرکت کرتے ہیں تو لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں خود داڑھی کی عظمت نہیں، اسی لیے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں کسی کے طعنوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ہر حالت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔